امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. یعنی جو نبی سے محبت کرے گا وہ کس سے محبت کرے گا؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ اللہ کی پکڑ میں تم نہ آ جاؤ. مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ تعالی شہید فرماتے تھے کہ اللہ نے ایسے کہہ دیا کہ دلہن کو تم خوبصورت بناتے ہو، اس کو پھر گہنے پہنا کر اور زیادہ سجاتے ہو. اللہ نے صحابہ کو کیا کہا کہ میں نے ایمان تمہارے دلوں میں ڈال دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، پھر ایمان کے گہنوں سے تمہارے دلوں کو کیا کر دیا؟ ایمان کے زیور سے تمہارے دلوں کو سجا دیا. آگے پھر اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر، گناہ، نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے. صحابہ نہ کفر کرتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں، نہ ہی گناہ. سبحان اللہ. اللہ نے کیا کہا؟ جیسے میں نے اہل بیت کے دل کو پاک کیا، ایسے صحابہ کے دل کو میں نے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا ہے. اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا نا، یہ تو قرآن کا حکم تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں اہل بیت سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا. جہاں صحابہ سے محبت کرنے کا حکم دیا وہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی بحبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا نبی اور آخری نبی ہوں. نبوت کا دروازہ میرے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ بند ہو چکا. کیا فرمایا؟ احبونی بحب اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے بھی کیا کرو، اور مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی خاطر اہل بیت سے بھی کیا کرو، محبت کرو. سبحان اللہ، سبحان. وجہ کیا ہے اہل بیت سے محبت کی؟ نبی کی محبت. جو بھی نبی سے محبت کرے گا وہ اہل بیت سے لازماً محبت کرے گا. ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم اعتدال کا مسلک بیان کریں گے. اس فتنوں کے دور میں نا، سچ بات کیا نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو ایسے غبار چھا جاتا ہے. غبار، اس غبار میں نا بات کرنا مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا. میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا، ہم نے اس ممبر سے ہمیشہ اعتدال کی بات کی ہے. جو کتابوں میں ہمارے عقائد لکھے ہوں ہم نے ہمیشہ وہی بیان کی. ہم کبھی قرآن اور حدیث سے باہر، یہ ہمارے جوڑ کا ذریعہ ہے. میں بات کروں گا توڑ پیدا ہوگا، آپ بات کریں گے اپنی طرف سے توڑ پیدا ہوگی. ہمیں جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی باتیں اور رسول کی، بس یہ ہمیں جوڑنے والی چیزیں. باقی ساری چیزیں ہمیں کیا ہیں؟ توڑنے والی ہیں. اللہ رسول کی بات کریں گے، جوڑیں گے. پھر پتا کیا، جب غبار چھایا ہوا ہوتا ہے نا، حق کا نہیں پتا، بہت زیادہ شور ہو نا، بہت زیادہ شور ہو، بہت زیادہ لڑ رہے ہوں، ایک بندہ حق کی بات کر رہا تو کوئی اس کی سنتا نہیں ہے. غبار چھٹنے دینا چاہیے، شور کو تھم جانا چاہیے، تب آپ حق بیان کریں. تب آپ کیا کریں؟ حق بیان کریں. اس لیے ہم نے کہا تھا جب محرم گزر جائے گا ہم نے پورے اعتدال کے ساتھ صحابہ کی عظمت بھی بیان کرنی ہے، اہل بیت کی عظمت بھی. یہ ہمارا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے بندے کو، اپنے پہلوان کو کیا کرتا ہے؟ جتوا رہا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک ہم آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف ہی چلتے جائیں گے. جو اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ بھی ایک طرف ہی چلتے جائیں گے، دوسروں کو غلط ثابت کریں گے. حالانکہ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. دونوں ہمارے ایمان کا ایسا ہے، دونوں کی محبت ہمارے ایمان میں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں سب کی محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور میرے اہل بیت سے محبت اس لیے کرو،
کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. اچھا آپ نے صحابہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا. سبحان اللہ. نبی نے ہمیں کیا اعتدال بتایا. اہل بیت کے بارے میں کیا کہا؟ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا. ٹھیک ہے نا. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. یعنی جو نبی سے محبت کرے گا وہ کس سے محبت کرے گا؟ ومن ابغضہم. اللہ بہت بڑی بات، بہت سخت بات. ہم سوچیں 100 بار سوچیں. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشبیہ دی؟ صحابہ سے بغض کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نبی سے بغض رکھنا. فمن احبہم فبحبی احبہم. جو صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ سے بغض کرے گا میرے بغض کی وجہ سے کیا کرے گا؟ اتنی بڑی بات. اللہ اکبر. ہمارا تو اس کا دل چاہتا ہے نعوذ باللہ اٹھ کر صحابہ کا کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتا ہے، موازنہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. فلاں افضل ہے، فلاں. جو متفقہ ہے مسلمہ ہے وہ ٹھیک. بچے اٹھے نا ماں باپ کا کمپیریزن کریں تو کوئی برداشت ہے؟ ہم 1400 سال بعد اٹھ کر صحابہ کے بارے میں کہ نہیں فلاں صحابی نعوذ باللہ نہیں ٹھیک تھا، فلاں ٹھیک تھے. ہم فیصلہ کر سکتے؟ مجھے بتائیں. بولے ہمیں کوئی حق حاصل ہے؟ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہمیں کوئی حق. صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ عادل ہیں، اہل بیت بھی محفوظ ہیں، اہل بیت بھی کیا ہے؟ عادل ہیں سارے. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور نہیں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی ایک گروہ کی آڑ لے کر دوسرے کے اوپر تبرہ کرنا شروع ہو جائے، دوسرے کے اوپر سب و شتم کرے، دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے، دوسرے کو گالی نکالنا شروع ہو جائے. کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کو برا بھلا کہنا اور اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو برا بھلا، یہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں بھی ڈرنے کا حکم دیا کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے. ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈرنا ہے. ان کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہے کہ کہیں میں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں. اور صحابہ کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے کروڑ مرتبہ سوچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. آج 3 مرتبہ میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ اللہ کی پکڑ میں تم نہ آ جاؤ. اللہ اکبر. اچھا سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے ہمیں کیسا اعتدال بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بھی یہ اعتدال بتایا. جیسے ازواج مطہرات کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں بتایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس طرح صحابہ کے بارے میں یہ بتایا. ٹھیک ہے نا. جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں آپ صلی اللہ کی حدیث نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی عرضا. اللہ اکبر. اللہ. یہ حدیث پتہ کیا ہونی چاہیے؟ ہر گھر کے اوپر لکھی ہونی چاہیے، ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی عرضا. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے بعد ان کو تنقید کا یا ملامت کا نشانہ نہ بنانا. سبحان اللہ. حدیث یاد کریں. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی عرضا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راہ متعین کر دی ہے. اس لیے ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ 12 کہہ چکے. فلاں مولوی صاحب نے یوٹیوب پر کہہ دیا، فلاں ذاکر کی میں نے بات سن لی، فلاں بندہ یوٹیوبر کی میں نے بات. اس کے بجائے کیا کریں؟ علماء سے بیٹھے نا، قرآن اور حدیث سیکھیں نا.
یہ حدیثیں پڑھیں نا. ہمارے لیے تو اعتدال ہے بھائیو، ہمارے لیے اعتدال ہے. صحابہ کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. اچھا، اہل بیت اور صحابہ دونوں کی اتباع سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ نجات حاصل ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے دونوں کے بارے میں ڈرنے کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ صحابہ کی اتباع کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اہل بیت کی بھی اتباع کرو گے تو جنت. دونوں کو برابر کر دیا. سبحان اللہ. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایک اور عجیب بات، سبحان اللہ، اہل بیت کی جتنے فضائل ہیں سارے کس نے بیان کیے بتائیں؟ صحابہ کی زبانی ہمیں پتہ چلے، صحابہ کی زبانی ہمیں پتہ چلے ہیں، ٹھیک ہے نا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت یعنی میرے گھر والے، میرے اہل بیت. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب، وہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہیں پڑھتے نا، سچی بات، بالکل نہیں پڑھتے. ہاں جی، نہیں پڑھتے. اللہ اکبر. ہمارا تو اس قسم کا رویہ بن گیا ہے نا کہ اگر کسی مسجد میں درس قرآن باقاعدہ ہو رہا ہو نا تو بعض لوگ جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے وہ اب یہ نہیں مسجد میں کیوں یہاں روز قرآن کا درس ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے یار، یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ ہمیں کس نے سکھلا دیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. بڑی بات آج ہر بندہ کہتے ہیں قرآن صحیح نہیں پڑھتے، قرآن کے الفاظ. بھائی قرآن کے الفاظ ٹھیک کریں نا، ہر مسجد میں حلقہ لگتا ہے. ہمارا سرفراز بھائی بیٹھے ہوئے، ہم نے بڑوں کے لیے حلقہ لگایا تھا.